السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہر راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو میری بات۔ آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کے حوالے سے۔ یہ جنگ عارضی ہے یا مفادات کے حصول کی کوئی نئی سازش؟ اس سلسلے میں بات کریں گے سینئر تجزیہ کار اکبر علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ بس دعائیں، شکر اللہ کا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا۔ کیا کہیں گے اس موضوع کے حوالے سے آپ؟ کس موضوع پہ؟ یہ جو ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی چل رہی ہے، یہ جنگ عارضی ہے یا مستقل رہے گی؟ آخر کیا چکر ہے اس کا؟ یہ بیسک جو ہے یہ مستقل رہے گی، اس کی وجہ کہ جیسے جب ایک مرتبہ جو اپنا یہودی لوبی اسرائیل ہے، یہ جب جیسے فلسطین میں ابھی تک جنگ نہیں رکی، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اسی طرح انہوں نے کوشش کی ہے ایران کے اوپر، مگر ایران اس چیز سے ان سے کافی آگے تھا۔ ان کو یہ کوشش کی ہے انہوں نے کہ دوسرے ممالک جو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں اس کو ملوث کیا ہے، اس لیے کہ اڈے دیے کہ ان کے اوپر ہم جو ہے نا زیادہ حاوی ہوں گے، یہ کیونکہ امریکہ کا ڈفرینس تو کافی لمبا ہے، تو اس لیے انہوں نے ان کو استعمال کیا ہے۔ لیکن ایران کی مجبوری تھی کہ ان اڈوں کے اوپر جو ہے انہوں نے بم باری کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے کیونکہ لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ تو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں، مگر جو دشمن ہماری اسلامی ریاستوں میں رہتے ہیں وہ تو ظاہر ہے جدھر سے ان کو تو خود کا بینیفٹ چاہیے نا کہ ہمیں جو ہے دبایا نہ جائے۔ لیکن الحمدللہ ہماری جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں ان کو کوئی نیچے نہیں دکھا سکتا۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ جنگ بندی کا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل جو ہے وہ ہمارے جو مسلم ہیں، ہم لوگ ریاستیں ہیں، ان کو دبانے کی اور ان کو اپنے انڈر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی، اور الحمدللہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جتنی اسلامی ریاستیں ہیں وہ بھی ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس سے ہمارے جو جتنے بھی ہیں اسلامی ریاستیں اس کے اوپر کسی قسم کی اسرائیلی کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ ان کو یہ ہو کہ اگر ہم کسی بھی اسلامی ریاست کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں نا تو یہ بھی سب ہم، جیسے کہ ایران عراق کی پہلے ہوئی ہے تو سارے ممالک جنہوں نے ایران کے حق میں بولنا چاہا ان کو دبا دیا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ جنگ ہوئی ہے، اس سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا، ایک عام عوام کو بھی، پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی، ایران کو بھی، اسرائیل کو بھی، امریکہ کو بھی۔ تو یہ کیا ہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا کہ آپس میں وہ اپنے مفادات کے لیے ایک عام عوام کو بھی قتل و غارت ہی ہے؟ دیکھیں مسلم کو دبانا تو ان کا کام ہے نا، تو وہ کسی طریقے سے بھی ان کو جو ہے نا وہ دبانے میں یہ ہوگا کہ ہماری مسلم ریاستوں میں جو چیزیں اگل رہی ہیں، سونا ہے، آئل ہے، گیس ہے، یہ چیزیں ہماری اسلامی ریاستوں کے اوپر ہیں، یہ ساری اپنے انڈر کرنے کے لیے وہ یہ پہلو کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو اسلامی ریاست نہیں ہے وہاں بھی مسلمانوں کو مشکلات کا اس سامنا کی کرنا ریزن پڑتا یہ ہے۔ دیکھیں جی، جب تک ہم اسلامی جو ممالک ہیں، جو ریاستیں ہیں، جب تک ہم ایک نہیں نہ ہوں گے تو کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ 100% ہے۔ یہ کیسے ہو پائے آپ یہ بتائیں؟ جب تک یہ مسلم ریاستیں آپس میں ایک، جیسے کہ امریکہ یا آپ لگا لیں کہ جتنے بھی جو یورپین ممالک ہیں، ان کا ایک ہر چیز کا ایک سسٹم ہے، انہوں نے ایک جگہ جو ہے نا پوائنٹ کر لی ہے کہ ادھر ہی جو کچھ کرنا ہم نے کرنا ہے۔ اگر کسی کے اوپر اٹیک کرنا تو سارے مل جاتے ہیں، اگر کسی کو مارنا ہے سارے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں نہیں، ہماری مسلم ریاستوں کا بھی ایک ایسا پہلو ہونا چاہیے جدھر سارے اکٹھے ہوں، اس کے بعد ادھر سے ہی ہم اپنے قانون بھی بتائیں کہ یہ آپ مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا یہ تشدد نہیں کر سکتے، ورنہ ہم مجبور ہیں پھر ہم بھی جتنے بھی جو ممالک ہم سے ٹکرائے گا ہم ان کے اوپر ویسا ہی اٹیک کریں گے جیسا ایران نے کیا۔ ایران پاکستان میں مسلمانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو پاکستان سے باہر کے ہیں، جو یورپی ممالک میں مسلم رہتے ہیں، مسلمان ہیں، وہاں پہ بھی ان کو جو جاب کے حوالے سے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں وہاں پہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے دفاع کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں جی، ٹارچر کرنا تو ان کا کام ہے،
اسی لیے کرنا کیونکہ ہم تو ظاہر ادھر جاب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنی طاقت کو منوانا چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہے، ہم اپنے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی ریاست کو، ہمیں بے شک ہم اپنے یعنی جن مسلم کنٹریوں میں ہم جا سکتے ہیں ادھر کا ہم تھوڑا کھا لیں گے، لیکن ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ ہم دبنا نہیں چاہتے۔ دیکھیے یہ ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا کھا لیں گے، جب مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے انسان کو اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے، اسلامی ریاستوں میں، یورپی ریاستوں میں وہاں کے قانون لاگو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ، حکمران ہمیں سپورٹ کرے، ایک عام عوام کو سپورٹ کرے، بھی ہمارے لوگ وہاں پہ آپ کے بھی لوگ آتے ہیں، ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں، دل سے انہیں ویلکم کرتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ان کو دل سے ویلکم کرے، نہ کہ ان کو حقارت سے دیکھے۔ تو ان کو یہ بینیفٹ اتنا حکمران دے کہ انہیں پتا چلے کہ بھی ہمارے پیچھے ہماری حکومت ہے، ہمارے حکمران ہیں ہمارے حفاظت کے لیے۔ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ہم لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ وہ کویسچن نہیں کرتے کہ بھئی نہیں، جو ہمارے مسلم جو ادھر ہے، جنگ ہے ہماری تمہاری، ہم ادھر ہمارے نیشنل بھی ہیں، لیکن بعد میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے مسلم انہی کے اوپر کیوں اٹیک ہوتا ہے، انہی کے اوپر کیوں یہ سارا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں چاہتے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو ایک پینل پہ اکٹھا ہونا چاہیے، ایک پینل پہ تب تک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں ہوں گے جب تک حکومت، افسران ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ افسران نہیں، جو ہمارے جو ریاست کے حکمران ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مسلم ریاستیں، وہ جب ایک نہیں ہوں گے ہم مار کھائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم سر یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس جنگ میں پاکستان کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، پاکستان کے ایک عام عوام جو بری طرح سے اس پہ جس کا برا حال ہو گیا ہے، دفاتر بند ہو گئے ہیں، تعلیم کے ادارے بند ہو چکے ہیں، اسکول، کالجز، لوگ غریب لوگ، سارے غریب لوگ جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے، بھوک سے مر رہے ہیں۔ آخر یہ کب تک پاکستان میں یہ ہوتا رہے؟ جنگ تو باہر ہو رہی ہے، وہاں پہ اسکول بھی چل رہے ہیں، سارے کام ہو رہے، تو زیادہ اثر پاکستان پہ کیوں ہو رہا ہے اس بات کا؟ اس لیے کہ پاکستان پہ ہماری جو ہے ایٹمی طاقت ہے، جی ایسے ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس لیے دبایا جا رہا ہے، یہ ایک آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ اگر ایران پہ ہم نے اٹیک کیا تو اب تمہاری باری ہے۔ تو ہم تو ان کو جواب دے سکتے ہیں نا، دیکھیں پاکستان اگر دے سکتے ہیں تو آپ کو ایک آج کے ایران عراق کی جب جنگ ہوئی، اس کے بعد جب سیز فائر ہوا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایران کی کرنسی کتنی ڈاؤن چلی گئی تھی، مگر اس کی عوام، اس کی گورنمنٹ، ان کے سب جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہم کھا رہے یا نہیں کھا رہے۔ ان کے مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی، ہم مسلم ہیں، ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، یہ مضبوطی آنی چاہیے کہ جو بھی حالات ہیں جیسے بھی ہیں، ہم اس کا بات تو مسلم نان مسلم یہ تو ایک سائڈ پہ رہ، لیکن جو مہنگائی اس جنگ سے چل رہی ہے، دیکھیں تیل بھی مہنگا ہو گیا ہے، بجلی بھی مہنگی ہے، ہر چیز کی مہنگائی پاکستان میں ہوئی۔ کہیں بھی باہر جنگ ہو، سب سے پہلے اثر پاکستان پہ ہوتا ہے، کسی بھی مسلم ریاست میں، ہر چیز پہ۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں بھی دبانا چاہ رہے ہیں۔ تو ایک عام عوام کو تو تنگ نہ کریں، باقی جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو ایزیلی عوام رہ رہی ہے۔ یہ تو حکمرانوں کو چاہیے نا اس حساب سے کہ ہم نے کیسے اس کی فائٹ کرنی، ہم نے اپنے عوام کو کس طرح بینیفٹ دے دیں، بجائے کہ ہم اس کو جو ہے نا اسی میں رکھیں کہ وہ مہنگا، یہ ان ریاستوں کے پاس جانا چاہیے جدھر یہ سارا کچھ ہے۔ ایران کے پاس گیس، جو ڈیزل یا پیٹرول، ان کو، کیونکہ ہم بھی مسلم ہیں، وہ ہم سے جو ہے نا کمپرومائز کر رہے ہیں، بجائے کہ ہم امریکہ کو کریں۔ ان سے ہمارا جو ہے نا ایک اچھا سلسلہ ہونا چاہیے، سعودیہ ہوا یا ایران ہوا، ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ پاکستان کو بینیفٹ اٹھانا چاہیے ان کا، کہ ہمیں جو ہے نا آپ سپورٹ کریں، کیونکہ ہم مسلم ریاستوں کے ان کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، ہمیں آپ سپورٹ کریں تو کریں گے۔ جب وہ کریں گے تو ایٹومیٹکلی ہم میں بھی وہ مضبوطی آئے گی جو یورپین ممالک میں، کسی یورپین ممالک میں بتائیں کہ کچھ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، بس یہی چیز ہے۔ جی ناظرین، یہ بحث، یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ کبھی مہنگائی
کبھی کسی چیز کا کوئی نہ کوئی مسئلہ. یہ جنگ بندی عارضی ہے یا مستقل یہ چلتی رہے گی؟ ہم اپیل کر سکتے ہیں کہ بہتری ہے، بدلاؤ آئے. اسی کے ساتھ مجھے اور اکبر صاحب کو اجازت دیجیے. پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی بحث کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.